بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ ارمان بیٹا، میں نے تمہارے سارے گرم کپڑے رکھ دیے ہیں، پلیز ذرا احتیاط سے کام لینا، بیمار نہ پڑ جانا۔ امی کو مسکرا کر باہوں میں بھرتے ہوئے ارمان بولا، میری پیاری امی، اتنا خیال نہ کیا کریں، اب میں بڑا ہو گیا ہوں، آپ کی بہو کے آنے کا وقت آ گیا ہے، کل کو آپ کی بہو آئے گی تو اس نے بھی تو میرا خیال کرنا ہے، تھوڑا خیال اس کے لیے بھی رہنے دیں۔ ارمینہ بیگم پیار سے ارمان کے سر پر چیت لگا کر بولی، ابھی بیوی آئی نہیں اور ابھی سے اس کی فکر لاحق ہو گئی، بیٹا بیوی جتنی بھی اچھی ہو، ماں آخر ماں ہوتی ہے۔ ارمان مسکرا کر بولا، ارے امی، میں تو آپ کو چھیڑ رہا تھا، جانتا ہوں کہ آپ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، اسی لیے تو آپ سے اتنا پیار کرتا ہوں۔ خوش رہو بیٹا، عرصم کب تک آئے گا؟ بس آنے ہی والا ہے، ہم کل نکل جائیں گے، اور پلیز امی جان، آپ پریشان نہ ہونا میرے لیے، جب آپ میرے ساتھ نہیں ہوتی نا، اس وقت میری ماں عرصم میرے ساتھ ہوتا ہے۔ ارمان کی بات سن کر امینہ خاتون ہنستے ہوئے بولی، ارمان تم کبھی نہیں سدھرو گے، عرصم جیسا لائق دوست، مخلص دوست قسمت سے ہی ملتا ہے۔ عرصم اور ارمان کے روم میں انٹر ہوتے ہوئے امینہ خاتون کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، اور اسے لائق مخلص دوست کی قدر کرنی چاہیے، آنٹی سمجھتا ہی نہیں ہے، ایک تو یہ سیدھی اور سچی بات کو اسے دن رات سمجھاتی رہا کریں۔ ارمان چڑ کر بولا، بس کرو یار، اب تو شروع ہو جاتے ہو، ہمیں چلنا چاہیے، میں ویسے بھی بہت ایکسائٹڈ ہوں اس ٹرپ کے لیے۔ امینہ بولی، ارمان بیٹا پلیز اس کا خیال رکھنا، اسے فوراً ٹھنڈ لگ جاتی ہے، اور کھانے پینے کا بھی خیال رکھنا۔ عرصم مسکراتے ہوئے بولا، آنٹی آپ پریشان نہ ہوں، یہ میرے بچپن کا دوست ہے، ہم دوستوں سے بڑھ کر ہیں، اور یہ تو میرا بھائی ہے، میں ہوں نا، میرے ہوتے ہوئے آپ کو ارمان کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خدا حافظ، ہم چلتے ہیں، اور ہاں، کار میں خود ڈرائیو کروں گا۔ بس بہت ہو گئی باتیں، اب چلو اب نکلتے ہیں۔ امینہ خاتون عرصم اور ارمان کی کار میں بیٹھتے ہوئے کئی ہدایتیں کرتے ہوئے کار کو جاتا ہوا دیکھتی رہیں۔ ابو جان آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو آ جائیں، چائے نکال رہی ہوں، امی بھی آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ ارم نے ریاض احمد کے روم میں آتے ہوئے کہا تو ریاض احمد نے دعا مانگنے کے بعد جائے نماز اٹھائی اور ٹیبل پر رکھ کر ارم پر دم کرنے لگے۔ ارم مسکراتے ہوئے بولی، ابو جان میں آپ کی دعاؤں کے حصار میں ہوں، مجھے کچھ نہیں ہونے والا، بیٹا اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کی حفاظت فرمائے، میں آپ کا باپ ہوں، مجھے اپنی اکلوتی بیٹی کی فکر رہتی ہے، جبھی تو دم کرتا رہتا ہوں۔ قرآن آئے تھے۔ اچھا یہ بتاؤ آپ نے نماز ادا کی؟ جی ابو جان میں نے نماز پڑھ لی ہے، بس چائے پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ہال میں چل کر چائے پی لیں۔ اور پھر ہال میں تینوں بیٹھ کر چائے پینے لگے۔ یار عرصم اب مجھے بھی ڈرائیو کرنے دو۔ عرصم کا کار روک کر ڈرائیونگ سیٹ سے اتر گیا اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ارمان کار چلانے لگا۔ عرصم بولا، ارمان ذرا آرام سے ڈرائیو کرو یار، یہ تم نے راستہ کیوں بدل دیا؟ ارمان ہنستے ہوئے بولا، کیونکہ ہم کالے جنگلات کی طرف جا رہے ہیں، میں نے انٹرنیٹ پر سرچ کیا ہے، وہاں ایک ڈاک بنگلہ بھی بنا ہوا ہے، میں نے پہلے ہی اس کی ریزرویشن کروا لی ہے، ہم اس بنگلے میں اسٹے کریں گے اور جنگلات کی سیر کرنے کے ساتھ ساتھ خوب شکار بھی کریں گے۔ میں نے امی جان سے چھپ کر بندوقیں بھی رکھ لی ہیں، ہرن کا شکار کر کے تو میں ہرن کے گوشت کے کباب بنواؤں گا، اف کتنا مزہ آئے گا۔ عرصم منہ بنا کر بولا، شٹ اپ یار، تو کبھی نہیں سدھرے گا، اپنے اس پروگرام کے بارے میں کم از کم مجھے تو بتا دے، میں مینٹلی طور پر تیار ہو جاتا۔ اور یہ کالے جنگلات کا تو ایک واقعہ بہت زیادہ نیٹ پر دکھا رہے ہیں، ان جنگلات کے اثر میں مجھے لگتا ہے ہم غلطی کر رہے ہیں وہاں جا کر، میری بات مان لو، واپس کار لو دوسرے راستے پر۔ ارمان عرصم کے سر پر ہلکی سی چیت لگا کر بولا، تو بہت ڈرپوک ہے بھائی، ذرا بہادر بن میری طرح۔ عرصم ارمان کی بات سن کر ہنستے ہوئے بولا، اب کسی ہوٹل یا ریسٹورنٹ پر کار روک کر چائے تو پلا دو، بہت بھوک بھی لگ رہی ہے۔ اوکے پس آنے والا ہے ریسٹورنٹ۔ ارمان نے ایک ڈھابے کے قریب کار روک کر پارک کی اور تخت پر بیٹھ کر کھانے کا آرڈر دیا۔ کھانا کھا کر وہ چائے پینے ہی لگے تھے کہ ایک کالی بلی ایک دم سے ان کے تخت پر چھلانگ لگا کر آ گئی اور ارمان کو دیکھنے لگی۔ عرصم نے اسے جھٹ سے بھگا دیا۔ چائے پی کر عرصم کار ڈرائیو کرنے لگا۔ انٹرنیٹ پر راستہ سرچ کرتے ہوئے وہ کار بھگائے جا رہا تھا،
لیکن کالی بلی جو ڈھابے پر ان کے پاس چھلانگ لگا کر آئی تھی مسلسل ان کی کار کے پیچھے دوڑ رہی تھی۔ ارمان نے ارسم کو یہ بات اس لیے نہ بتائی کہ کہیں ارسم واپس نہ گھر لے جائے اور ارمان کا شکار کا خواب ادھورا نہ رہ جائے۔ وہ ہر حال میں ہرن کا شکار کر کے اس کے کباب بنا کر کھانا چاہتا تھا۔ بیٹا ارم کال تو ملاؤ ذرا، ارسم کو اتنی غیر ذمہ داری کا ثبوت دے رہا ہے یہ لڑکا، اب تک کوئی خیر خبر نہ لی۔ ریاض احمد کے کہنے پر ارم جھنجھلا کر بولی، ابو جان شام سے کال کر رہی ہوں، بھائی جان کا نمبر ہی نہیں مل رہا، میں تنگ آ گئی ہوں انہیں کال کرتے کرتے۔ ریاض احمد غصے سے بولے، حد ہے غیر ذمہ داری کی، بس ارمان کا ساتھ مل جائے تو بے خبر ہو جاتا ہے یہ لڑکا۔ ریاض احمد کی بات پر چڑ کر ربیہ بیگم بولی، بس کریں ریاض احمد، میرا ارسم ہرگز غیر ذمہ دار نہیں، وہ بہت سمجھدار لڑکا ہے، ہر کام ایمانداری سے کرتا ہے، اس کا ایک ہی تو بچپن کا دوست ہے ارمان، پھر ہمارے تعلقات بھی آج کے نہیں ہیں، ارمان کے ابو آپ کے گہرے دوست ہیں، اسی وجہ سے آپ نے کبھی ارسم کو ارمان کے کام آنے سے نہیں روکا اور نہ ہی امینہ کے، آپ خود بھی تو کتنا خیال رکھتے ہیں ارمان اور امینہ کا۔ ریاض احمد مسکرا کر بولے، بیٹے کے بارے میں بھی ایک لفظ نہیں سننا تم نے؟ ہاں امینہ بھابھی اور ارمان میرے سب سے پیارے دوست کے اپنے ہیں، پھر ان کا خیال رکھنا تو ہمارا فرض ہے نا۔ اچھا بیٹا ارم، تم کال کرتے رہنا، جیسے ہی ارسم سے بات ہو میری بات کروا دینا۔ جی ٹھیک ہے ابو جان۔ انٹرنیٹ سے راستہ سرچ کرتے ہوئے آخرکار ارمان اور ارسم ڈاک بنگلے میں پہنچ گئے۔ شام اب رات میں تبدیل ہو چکی تھی۔ ڈاک بنگلے کا بڑا سا لوہے کا گیٹ ایک سیاہ رنگ کے آدمی نے کھولا اور اندر آنے کا اشارہ کیا۔ ارسم کار بنگلے میں لے گیا۔ چاروں طرف درخت ہی درخت تھے، زمین پر خشک پتے بکھرے ہوئے تھے، ہوائیں مزید تیز ہونے لگیں۔ سیاہ رنگ کے آدمی نے گیٹ بند کر کے کار کی طرف بھاگتا ہوا آیا اور پیچھے سے ارمان کے سامنے تیزی سے آ گیا۔ ارمان ڈر گیا۔ ارمان کو ڈرتا ہوا دیکھ کر ارسم ہنستا ہوا بولا، کسی ہارر فلم کے ہارر بنگلے کی طرح لگ رہا ہے، اوپر سے واچ مین کی انٹری بھی اتنی اچانک تھی کہ ڈر لگتا ہے۔ ارمان بولا، شٹ اپ ارسم، میں کسی سے نہیں ڈرتا، یہ بس واچ مین اچانک سامنے آ گیا، اسی لیے تھوڑا سا چونک گیا تھا، ڈرتا نہیں ہوں میں۔ ارسم ارمان کے اس طرح شرمندہ ہونے پر زور سے ہنسا۔ واچ مین نے جلدی سے اپنی بھاری آواز میں کہا، صاحب میں یہاں چوکیداری کے علاوہ بھی بہت سے کام کرتا ہوں، آپ دونوں کے کمرے میں نے صاف کر دیے ہیں، اپنا سامان مجھے دیں، میں آپ کو آپ کے کمرے دکھا دیتا ہوں، آپ دونوں غسل کر کے نیچے ہال میں آ جائیں، میں میز پر کھانا لگاتا ہوں، اپنی بیٹی کے ساتھ مل کر کھانے کی میز پر ہی آپ سے مالک صاحب بھی ملیں گے۔ مالک صاحب بھی دراصل اس ڈاک بنگلے کے مالک ہیں، وہ بھی بس آتے ہی ہوں گے۔ بڑا سا گارڈن کراس کر کے بنگلے کا گیٹ کھول کر ہال سے گزرتے ہوئے سیڑھیوں کی مدد سے پہلی منزل پر قطار در قطار کمرے بنے ہوئے تھے۔ سبھی کمروں کے دروازے مضبوط لکڑی کے بنے ہوئے تھے جس پر پرانے زمانے کے نقش و نگار تھے۔ جاموٹ انہیں سب سے آخر کے کمروں کی طرف لے گیا، انہیں ان کے کمرے دکھائے۔ جیسے ہی وہ جانے لگا تو ارسم بولا، جاموٹ سیڑھیوں سے اتنا پیدل چل کر ہم اپنے کمروں میں آئے ہیں، کھانے کے لیے اتنا ہی چل کر آئیں گے، سیڑھیوں کے ساتھ والے کمرے ہمارے لیے صاف کروا دیتے نا۔ ارسم کی بات پر ارمان بھی تائید کرتے ہوئے بولا، ہاں کھانا کھانے کے بعد اپنے روم میں آتے آتے ہمارا کھانا ہی ہضم ہو جائے گا، کیا ہم پھر سے کھانا کھانے آئیں گے؟ ہم تو اسی میں ہی پورے ہو جائیں گے۔ ارمان کی بات پر ارسم زور سے ہنسنے لگا، مگر جاموٹ سنجیدہ ہی رہا۔ پیچھے سے آتے ہوئے ایک خوبصورت دوشیزہ نے کہا، جناب ذرا پیچھے بھی دیکھ لیجئے، اگر آپ پیچھے دیکھ لیتے تو ایسا ہرگز نہ کہتے میرے بابا سے۔ لڑکی کی آواز پر دونوں نے پلٹ کر دیکھا، ان کے پیچھے ایک انتہائی خوبصورت دوشیزہ کھڑی تھی۔ اس کی مترنم سی آواز جیسے کانوں میں رس کھولتی محسوس ہوئی، انداز بھی اس کا بہت شیریں سا معلوم ہو رہا تھا، وہ سنگ مرمر کی بنی ہوئی لگ رہی تھی۔ ارمان ایک ٹک سے اسے دیکھتا ہی جا رہا تھا، اس کی نظریں بھی ارمان سے جا ملی تھیں، چہرے پر بھی ایک دھیمی سی مسکان سجائے ارمان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ ارمان جیسے اس کی خوبصورتی کے سحر میں کھو سا گیا تھا۔ ارسم نے ہلاتے ہوئے اسے کہا، ارمان مروائے کا کیا، اس کا باپ کھڑا ہے، لڑکی کو تاڑنا بند کر۔ ارمان خود کو سنبھالتے ہوئے بولا، جی میں تو بس وہ ذرا۔ ارمان کی بوکھلاہٹ پر خوبصورت دوشیزہ سائڈ پر ہوتے ہوئے اشارے سے دوسری جانب سے سیڑھیوں کی طرف ہاتھ کر کے بولی، وہ دیکھیے دوسری سائڈ پر بھی سیڑھیاں موجود ہیں، یہ بنگلہ ذرا پرانے وقتوں کا بنا ہوا ہے،
کمرے بہت ہیں مگر یہاں سب سے اچھے کمرے بابا نے آپ کے لیے صاف کیے ہیں، آپ دونوں فریش ہو جائیں، ٹیبل پر کھانا لگ جائے گا، آ کر نوش فرما لیجیے گا۔ جامور دوسری سائڈ سے اپنی بیٹی کو لے کر نیچے ہال میں اتر گیا۔ ارمان کھڑا لڑکی کو جاتے دیکھتا ہی رہا۔ ارسم نے اسے ہلاتے ہوئے کہا، بس کر بھائی، تو لٹو ہی ہوئے جا رہا ہے۔ مانا کہ لڑکی بہت خوبصورت ہے مگر اس کے باپ کے سامنے اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا مناسب نہیں، وہ کیا سوچے گا، ہم کسی بڑے خاندان کے بگڑے ہوئے نواب ہیں۔ ارمان گہری سوچ سے نکلتے ہوئے بولا، یار ارسم، مجھے ایک بات تنگ کر رہی ہے کہ جاموٹ اتنا کالا سیاہ ہے، اس کی بیٹی اتنی گوری اور خوبصورت، وہ تو سنگ مرمر کی ایک مورتی لگ رہی تھی، اس کی آواز جیسے ترنم ساز گونجنے لگے ہوں، اوپر سے اس کی مسکراہٹ، اف قاتل مسکراہٹ، اس کی جان کے ساتھ ساتھ وہ تو میرا دل ہی لے گئی۔ ارمان کو روکتے ہوئے ارسم بولا، بس کر دے یار، اتنی تعریفیں مت کر، جاموٹ نے سن لیا تو ہمیں رات ہی اس بنگلے سے نکال نہ دے۔ بہت بھوک لگ رہی ہے، میں تو فریش ہونے جا رہا ہوں، تم بھی فریش ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر پہنچو۔ دونوں فریش ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر پہنچے۔ طرح طرح کے کھانے ٹیبل پر سجے ہوئے تھے، خوشبو سے مزید بھوک میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ارسم اور ارمان بغیر مالک کا انتظار کیے کھانے پر ٹوٹ پڑے اور مزے مزے سے کھانے لگے۔ آج دونوں نے کچھ ضرورت سے زیادہ کھا لیا تھا۔ خوبصورت ترشیزہ نے قہوہ رکھ کر پیالیوں میں نکالا، ارسم کے سامنے پیالی رکھ دی، جبکہ ارمان کو اپنے ہاتھوں سے پیش کیا۔ ارمان اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ ملک صاحب بناوٹی کھانستے ہوئے ان کے پاس آ کر بولے، میں ہوں مالک، اور ڈاک بنگلے کا مالک بھی میں ہی ہوں۔ مجھے خوشی ہوئی کہ آپ دونوں ہمارے اس بنگلے میں آئے۔ امید ہے کہ جاموٹ اور ہماری نیلم بیٹی آپ کا بھرپور خیال رکھیں گے۔ نیلم بیٹا، مہمانوں کو ذرا بھی تکلیف نہ ہونے پائے۔ معنی خیز انداز میں نیلم مسکرا کر مالک صاحب کو دیکھ کر بولی، آپ فکر نہ کریں چاچا، میں آپ کے مہمانوں کا خوب خیال رکھوں گی، مجھے تم سے یہی امید ہے۔ مالک صاحب بولے اور وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد ارمان قہوہ پیتے ہوئے بولا، تو تمہارا نام نیلم ہے؟ جی صاحب، میرا نام نیلم ہے۔ اور آپ کا نام کیا ہے؟ ارمان۔ میرا نام ارمان ہے۔ یہ میرا دوست ہے ارسم، ہم یہاں جنگلات کی سیر اور شکار کے لیے آئے ہیں۔ سنا ہے ان جنگلات میں ہرن بہت ہیں، مجھے ہرن کا گوشت بہت پسند ہے۔ نیلم قاتلانہ مسکراہٹ سے بولی، آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے ارمان صاحب۔ ارمان صاحب نہیں، تم مجھے صرف ارمان کہا کرو، تمہارے منہ سے ارمان نام اچھا لگتا ہے، مجھے تو آج سے پہلے کبھی اپنا نام پیارا نہیں لگا۔ ارسم شرارت سے بولا، ہاں ہم تو بہت نفرت سے تیرا نام لیتے ہیں ارمان۔ ارمان چڑھ کر بولا، تو چپ کر، مجھے نیلم سے بات کرنے دے۔ نیلم مسکراتے ہوئے بولی، رات بہت ہو گئی ہے، آپ دونوں کو آرام کرنا چاہیے، شب بخیر۔ السلام علیکم ریاض بھائی، اتنی رات گئے آپ کو کال کرنے کے لیے بہت معذرت، مگر میں پریشان ہو رہی تھی، ارمان اور ارسم کی کال تک نہیں آئی، ان کی خیریت تک پتہ نہیں چلی، کیا آپ کی ارسم سے بات ہوئی؟ امینہ کی رات میں کال کرنے سے ریاض احمد بھی پریشان سے ہو گئے تھے۔ امینہ کو جواب دیتے ہوئے بولے، امینہ بھابی وعلیکم السلام، آپ پریشان نہ ہوں، میری ارسم سے بات ہوئی تھی مگر بہت زیادہ سگنل کا ایشو ہے، پھر بھی بچے تھک گئے تھے تو کل بات کرنے کا کہا ہے، دونوں بچے بخیریت پہنچ گئے ہیں، آپ فکر نہ کریں، کل ارمان آپ کو کال کرے گا۔ امینہ مطمئن ہوتے ہوئے بولی، شکر ہے خدا کا آپ سے دونوں بچوں کی خیریت معلوم ہو گئی، ورنہ پھر سے معذرت، آپ آرام کریں، خدا حافظ۔ معذرت کی کوئی بات نہیں بھابی، چلیں آپ بھی آرام کریں، اللہ حافظ۔ ریاض احمد بولے۔ ارسم ریاض احمد سے مختصر سی بات کر کے اپنے روم کے بیڈ پر لیٹتے ہی سو گیا، جبکہ ارمان بیڈ پر لیٹا نیلم کے بارے میں یہی سوچ رہا تھا۔ نیلم اس کے حواسوں پر چھا سی گئی تھی، اس کی بڑی بڑی جھیل جیسی آنکھوں میں ارمان ڈوب سا گیا تھا۔ ابھی وہ نیلم کے سراپائے حسن میں ہی گم تھا کہ اچانک اسے اپنے بیڈ پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ جیسے ہی ارمان نے کروٹ لے کر دیکھا تو وہی کالی بلی جو دن میں ڈھابے پر اچانک ان کے پیچھے تخت پر آن دھمکی تھی، پھر وہی کالی بلی ان کے پیچھے راستے بھر ساتھ ساتھ دوڑتی ہوئی آئی تھی۔ اب وہ ارمان کے بیڈ پر اس کے برابر لیٹی ہوئی آرام فرما رہی تھی۔ ارمان یہ دیکھ کر غصے میں آ گیا اور اسے بھگاتے ہوئے بولا، حد ہے یار، یہ تو وہی کالی بلی ہے، میرے برابر میں میرے ہی بیڈ پر پاؤں پھیلا کر لیٹی ہوئی آرام فرما رہی ہے۔ میڈم، اوے کالی بلی، جا یہاں سے۔ وہ کالی بلی اس طرح سے حکم کی بجاوری لائی کہ ارمان حیران ہو گیا، کمرے کی کھڑکی سے باہر درخت میں کہیں غائب ہو گئی۔ ارمان مسکرا کر خود کلامی کر کے بولا،
واہ بھائی، یہ بلی تو بہت سمجھدار ہے، فوراً میری بات سمجھ کر چلی گئی۔ ارمان نے مسکراتے ہوئے کھڑکی بند کی اور بیڈ پر لیٹتے ہی سو گیا۔ ریاض احمد رات کے تیسرے پہر اچانک خواب میں ڈر کر بیدار ہوئے تو کمرے کی لائٹ آن کر کے سرہانے رکھا جگ دیکھا جو خالی ہو چکا تھا۔ رابعہ بیگم لائٹ آن ہونے سے بیدار ہو کر ریاض احمد کو پریشان دیکھ کر بولی، کیا ہوا ریاض احمد، اس طرح کیوں بیٹھے ہو؟ سب خیریت تو ہے نا؟ نہیں، رابعہ اچانک آنکھ کھل گئی تھی، حلق خشک ہونے لگا تھا۔ میں اپنی عبادت والے کمرے میں سونے جا رہا ہوں، وہاں پر اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، تم سو جاؤ۔ ریاض احمد کی بات سے رابعہ مطمئن نہ ہو سکی مگر لائٹ آف کر کے سو گئی۔ ریاض احمد اپنی عبادت والے کمرے میں عبادت میں مشغول ہو گئے۔ ارے امی جان، آپ خفا کیوں ہو رہی ہیں؟ ہم سفر میں اس قدر تھک گئے تھے کہ بس کھانا کھاتے ہی سو گئے، آپ کو کال نہیں کر سکا، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ ارمان کا جواب سنتے ہوئے ارمینہ بیگم بولی، تمہیں پتہ ہے نا ارمان، میں تمہارے لیے کس قدر فکر مند رہتی ہوں، تم بہت کیئرلیس ہو، اب ہر روز مجھے کال کر کے اپنی خیریت بتاتے رہنا، سمجھے؟ جو حکم امی جان۔ ارمان بولا، اچھا، اب مکھن مت لگاؤ اور ہاں، کھانا ٹائم پر کھانا، گھومنے پھرنے میں اپنی صحت کو بھول نہ جانا، سمجھے تم؟ بہت اچھی طرح سمجھ گیا امی جان۔ اچھا، میں اب آپ کو کل کال کروں گا، میں ارسم کے ساتھ وزٹ پر جا رہا ہوں۔ ارمان کی بات سن کر امینہ نے کہا، اللہ حافظ بیٹا۔ نیلم کو اپنے پاس آتا دیکھ کر ارمان اس کی آنکھوں کے سحر میں ڈوبتے ہوئے بولا، اگر برا نہ مانو تو ایک بات پوچھوں؟ نیلم اس بات میں سر ہلاتے ہوئے گارڈن میں پڑے جھولے پر سوار ہو کر جھولا جھولنے لگی۔ ارمان اسے جھولا جھلاتے بولا، میں نے آج تک اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی، تم بہت خوبصورت ہو۔ نیلم نے چہکتے ہوئے کہا، تو گویا آپ مجھ سے دل لگی کر رہے ہیں؟ ارمان صاحب نہیں، بس مجھے ارمان کہو، مجھے اچھا لگے گا۔ نیلم معنی خیز انداز میں جھولا روکتے ہوئے بولی، ارمان، اگر آپ میرے ارمان بن گئے تو؟ ارمان بن گیا کیا مطلب؟ میں تو ہوں ہی ارمان۔ جانے دو ارمان، تم نہیں سمجھو گے۔ نیلم کی بات سن کر اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے ارمان بولا، اوہ میرے خدا، کیا بات ہے، مجھے تو ایک شعر یاد آ گیا۔ ہجر کی گفتگو جب ہونے لگی، آپ سے تم اور تم سے تو ہونے لگی، تو گویا شاعر بھی ہیں آپ؟ نیلم بولی، تو بہت بڑے شاعر کا کلام ہے یہ، میں شاعر کہاں، مگر آپ کے حسن کے زیر اثر شعر اچھا لگنے لگا ہے۔ بڑے عاشق مزاج ہیں آپ تو، نیلم بولی، تھا نہیں، لگتا ہے اب ہو جاؤں گا۔ ارمان نے ہنستے ہوئے کہا، تو ارسم وہاں آ گیا۔ او بھائی، یہاں کھڑا تو کس سے بات کر رہا ہے؟ ارمان اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بولا، اپنی محبت اپنے پیار سے، پر ارمان یہاں تو اور کوئی بھی نہیں ہے، کس کی بات کر رہے ہو؟ ارمان نے پلٹ کر جھولے کی طرف دیکھا، وہی کالی بلی جھولا جھول رہی تھی۔ ارمان حیران ہو کر بولا، تجھے آتا دیکھ کر چلی گئی، شاید تو بھی نہ میری محبت کا دشمن بنا ہوا ہے، چل اب چلتے ہیں شکار پر۔ سدھر جا، ہم یہاں بس ایک ہفتے کے لیے آئے ہیں، وہ یہاں جنگل کی رہنے والی ہے، شہر میں کیسے ایڈجسٹ کرے گی؟ کیا بات ہے ریاض، تم کل رات سے پریشان ہو، سب خیریت ہے نا؟ ایک تو تم مجھے کچھ بتاتے نہیں، ہر بات چھپاتے ہو۔ رابعہ کے ساتھ ہی بیٹھی صوفے پر ارم سے مخاطب ہو کر ریاض احمد بولے، ارم بیٹا، ذرا چائے بنا کر لاؤ، سر میں بہت درد ہے۔ جی ابا جان، ابھی بنا کر لاتی ہوں۔ ارم جواب دے کر کچن میں چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی ریاض احمد بولے، رابعہ، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ارمان اور ارسم کو کچھ مصیبت میں گرفتار ہوتے دیکھا ہے، مجھے لگتا ہے کچھ غلط ہوا ہے یا ہونے والا ہے۔ ارسم کو کال کر کے تھک گیا ہوں، بیل تو جا رہی ہے مگر وہ کال ریسیو نہیں کر رہا۔ رابعہ فکر مند ہوتے ہوئے بولی، ریاض احمد، اب بس دونوں بچوں کو واپس بلا لو، تمہارے خواب میں یوں ہی تو کچھ نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کرے سب خیریت ہو، ریاض احمد نے کہا۔ ادھر سارا دن شکار ڈھونڈنے پر بھی کوئی جانور ہاتھ نہ آیا مگر وہ کالی بلی مسلسل ان دونوں کے ساتھ ہی تھی۔ ارسم کو اس کالی بلی کو دیکھ کر کچھ عجیب سا محسوس ہوا، یار یہ تو وہی بلی ہے نا جو جھولا جھول رہی تھی، میں کافی دیر سے نوٹ کر رہا ہوں، یہ ہمارے آگے پیچھے ہی پھر رہی ہے۔ ہاں، یہ ڈاک بنگلے میں رہتی ہے، جنگل میں آنا جانا تو لگا رہتا ہوگا، تو کیوں اتنا سوچ رہا ہے؟ گہرا کالا رنگ ہے، سلکی بال ہیں، اچھی کیوٹ سی تو بلی ہے۔ ارسم ارمان کو بات سن کر چھیڑنے کے انداز میں بولا، ہاں، اس کی آنکھیں بھی تمہاری نیلم کی طرح نیلی نیلی اور گہری ہیں، کتنا ملتی ہے نا تمہاری نیلم سے۔ شٹ اپ ارسم، میری نیلم کو کسی جانور کی مثال دیکھ کر مت بیان کرو، وہ تو خوبصورت پری ہے۔
ابے وہ پری نہیں چڑیل ہے جو تجھ سے چمٹ گئی ہے، ارسم ہنستے ہوئے بولا تو ارمان بھی بولا، اور میں جن ہوں جو نیلم چڑیل پر عاشق ہو گیا ہے۔ ارسم اپنا موبائل ڈاک بنگلے کے روم میں بھول گیا تھا جہاں وہ ٹھہرا تھا۔ جنگل سے واپس آیا تو ابو کی مس کالز دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ انہیں کال بیک کر کے بولا، السلام علیکم ابا جان، آئی ایم سوری، موبائل میں اپنے روم میں بھول گیا تھا۔ وعلیکم السلام، ابھی کہاں ہو بیٹا آپ دونوں؟ اپنے ہوٹل کے رومز میں ہیں ابا جان، خیریت تو ہے نا؟ ارسم کے پوچھنے پر ریاض احمد بولے، بیٹا صبح ہوتے ہی فوراً گھر کے لیے نکلو، بس اب آ جاؤ۔ مگر ابا جان ہم کل ہی تو آئے ہیں۔ ارسم بحث مت کرو، ارمان کو لے کر صبح گھر کے لیے نکل آؤ۔ اوکے ابا جان، جیسا آپ کا حکم، ہم صبح ہی گھر کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ رات کا تیسرا پہر تھا۔ ارمان کو بستر پر وزن سا محسوس ہوا تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا اس کے برابر وہی بلی بیٹھی ہوئی تھی۔ ارمان کو بڑی حیرت ہوئی، وہ خود کلامی کرنے لگا، سونے سے پہلے تو میں نے تمام ونڈوز بند کی تھیں، گیٹ لاک کیا تھا، تم کہاں سے آ گئی کالی بلی میرے برابر میں سونے کے لیے؟ اور لیٹی تو ایسے ہو جیسے بڑی نواب ہو، اٹھو یہاں سے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ ارمان کی بات سن کر کالی بلی اٹھی اور ونڈو کی طرف جیسے ہی گئی تو کھڑکی اپنے آپ کھل گئی۔ ارمان کو حیرت کا جھٹکا لگا، کھڑکی اپنے آپ کیسے کھل گئی؟ بلی کے جاتے ہی وہ کھڑکی کے پاس گیا تو گارڈن میں لگے جھولے پر نیلم جھولا جھول رہی تھی۔ ارمان کو مزید حیرت ہوئی کہ رات کے 3 بجے نیلم گارڈن میں درختوں کے جھنڈ میں لگے جھولے پر بیٹھی ہے۔ نیلم نے نظریں اٹھا کر ارمان کی طرف دیکھا۔ ارمان کی نیلم سے نظریں ملتے ہی وہ بے قرار سا ہو گیا۔ اس کے قدم اپنے آپ روم سے باہر سیڑھیاں اترتے ہوئے گارڈن میں نیلم کی جانب بڑھنے لگے۔ نیلم کے پاس آ کر ارمان بولا، نیلم تم رات میں اس وقت درختوں کے بیچ جھولے میں بیٹھی ہو، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اس لیے یہاں آ گئی، مجھے جھولا جھولنا اچھا لگتا ہے، پتہ نہیں کیوں میرا دل کہہ رہا تھا کہ تم بھی سو گے نہیں، میرے پاس آ جاؤ گے، بڑا یقین ہے تمہیں مجھ پر۔ ارمان جھولے پر نیلم کے برابر میں بیٹھتے ہوئے بولا، برسوں سے تمہارا انتظار کیا ہے میں نے ارمان، اس بات کو تم کبھی سمجھو گے نہیں، میں تمہارے لیے بہت تڑپی ہوں، اب مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ ارمان حیرت میں مبتلا ہو کر بولا، مطلب برسوں سے میرا انتظار؟ میں نے کہا نا ارمان، تم کبھی نہیں سمجھو گے، چلو میرے ساتھ، میں تمہیں سب کچھ سمجھا دوں گی۔ نیلم ارمان کا ہاتھ پکڑ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگی۔ نیلم کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سحر تھا۔ ارمان اس کی آنکھوں کے سحر میں ڈوب چکا تھا۔ بنا حیل و حجت کے وہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اس کا ہاتھ پکڑے نیلم اسے اپنے ساتھ لے کر جانے لگی۔ ارمان کو جنگل کے راستے سے لے کر چلتے چلتے وہ بیچ جنگل میں لے گئی جہاں مالک دائرہ بنا کر بیٹھا کچھ منتر پڑھ رہا تھا۔ اس نے آنکھ سلگائی ہوئی تھی اور نیلم دائرے کے باہر ارمان کا ہاتھ پکڑے اسے کھڑا دیکھ کر کچھ پڑھنے کے بعد بولا، نیلم ارمان کو دائرے کے اندر لے آؤ اور ہون کے سامنے بیٹھ جاؤ۔ مالک کی آواز سن کر نیلم دائرے کے اندر ارمان کو لے کر بیٹھ گئی۔ اب مالک زور زور سے منتر پڑھنے لگا اور آگ کو سلگانے لگا۔ منتروں کا سلسلہ جاری رہا۔ ارمان اپنے ہوش سے بیگانہ دائرے میں بیٹھا تھا۔ ریاض احمد رات دیر تک اپنی عبادت میں مشغول رہے تھے کہ تیسری پہر ان کی آنکھ کھلی۔ انہوں نے ارمان کو آگ میں گھیرے پایا، پھر خواب میں دیکھا کہ وہ آگ کے گھیرے سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے مگر وہ نکل نہیں پا رہا۔ یہ خواب دیکھتے ہی وہ اپنا موبائل اٹھا کر روم سے باہر آ گئے تاکہ رابعہ بیگم کی نیند خراب نہ ہو۔ انہوں نے ارسم کو کال کر لی، ارسم بیٹا جلدی سے اٹھو، ارمان کے روم میں جا کر دیکھو وہ کیا کر رہا ہے۔ ارسم نیند سے بیدار ہوتے ہی ریاض احمد کی کال اٹینڈ کر کے ان کی پریشانی کو بھانپتے ہوئے بولا، کیا ہو ابو جان، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں اور رات کے اس پہر کال کر کے ارمان کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تم سے جو بول رہا ہوں ارسم تم وہ کرو، ابھی اسی وقت ارمان کے روم میں جاؤ اور میری اس سے بات کرواؤ۔ جی ابو جان ابھی جاتا ہوں۔ ارسم جیسے ہی ارمان کے روم میں پہنچا اس کے روم کا گیٹ کھلا پا کر گھبرا گیا۔ اندر جا کر دیکھا تو ارمان وہاں نہیں تھا۔ ابا جان ارمان اپنے روم میں نہیں ہے۔ ارسم کی بات سن کر ریاض احمد اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے، وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ ارسم سچ سچ مجھے بتاؤ تم دونوں اس وقت کہاں ہو؟ ارسم شرمندہ ہو کر بولا، آئی ایم سوری ابو، مجھے خود نہیں پتا تھا، ارمان مجھے بتائے بغیر یہاں لایا ہے۔ یہ جگہ اس نے نیٹ پر سرچ کی تھی، کالے جنگلات کے نام سے کوئی جگہ ہے،
شہری آبادی سے بہت دور ہے، بس ایک ہی پورے جنگل میں ڈاک بنگلہ بنا ہوا ہے۔ ہم یہاں ٹھہرے ہیں، اس کی بکنگ ارمان نے کروائی تھی۔ اف میرے خدا، بیوقوف لڑکو، یہ تم نے کیا کر دیا؟ اب اسے واپس چلنے کا نہیں بول سکتے تھے تو کم از کم تم مجھے بتاتے۔ ابو جان، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ ابھی کچھ بتانے کا وقت نہیں ہے بیٹے، تم اسی وقت اپنی کار لے کر جنگل میں جاؤ، وہ تمہیں جنگل میں ملے گا، اور ہاں، جو تعویذ تمہارے گلے میں ہے اسے تم ارمان کو پہنا دینا اور خود آیت الکرسی کا ورد کرتے رہنا۔ اپنا بدنی حصار باندھ لو جو میں نے تمہیں بتایا تھا، کسی بھی صورت میں ارمان کو وہاں سے لے کر آنا ہے۔ جو حکم ابا جان۔ ارسم اپنے روم میں گیا، وضو کیا، بدنی حصار باندھا، کار کی چابی لے کر جنگل کی طرف گاڑی دوڑا دی۔ آیت الکرسی پڑھتے ہوئے وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے آگے جا کر اندازہ ہوا کہ وہ آگ وہیں پاس ہی جل رہی تھی۔ اس نے ارسم کو دیکھا، دائرے میں نیلم اور مالک بیٹھے کچھ منتر پڑھ رہے تھے۔ ارمان دائرے کے اندر بے سدھ لیٹا ہوا تھا۔ ادھر نیلم تلوار اٹھائے ارمان کی گردن پر وار کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ارسم بھاگتا ہوا دائرے کے اندر داخل ہو گیا، نیلم کا ہاتھ پکڑ کر روک دیا۔ مالک نے زور زور کے منتر پڑھنا شروع کر دیے۔ نیلم جو حسین و جمیل لڑکی تھی اب انتہائی بدصورت چڑیل کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ اسے دیکھ کر ارسم بھی خوفزدہ ہو گیا۔ آیت الکرسی پڑھنے کی رفتار اس نے بڑھا دی اور دوسرے ہاتھ سے وہ تعویذ ارمان کے گلے میں ڈال دیا۔ نیلم اور مالک دونوں ہی اچانک سے غائب ہو گئے۔ ارسم مزید خوفزدہ ہو گیا۔ آگ بجھ چکی تھی۔ اس نے خود کو سنبھالا، ارمان کو بٹھایا اور اسے سہارا دے کر کار کی پچھلی سیٹ پر لٹایا اور کار ڈرائیو کر کے فل اسپیڈ سے جنگل سے نکل گیا۔ امینہ بیگم ڈرائیور کے ہمراہ ارسم کے گھر آتے ہی بھاگتے ہوئے ہامتے کامتے ارسم کے روم میں پہنچی۔ ارمان بے خبر سو رہا تھا۔ سب ارمان کے بیڈ پر بیٹھے تھے۔ امینہ آتے ہی روتے ہوئے ارمان کی پیشانی پر بوسہ دے کر ریاض احمد سے مخاطب ہو کر بولی، جس کا آپ کو ڈر تھا وہی ہوا، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ریاض بھائی، اب میرے ارمان کو اس چڑیل سے کون بچائے گا؟ آپ کچھ کریں، ارمان میرے جینے کا واحد سہارا ہے۔ اب تو جانتے ہیں فرحان کی موت کے بعد میری زندگی بہت بدل گئی تھی۔ اب ایک ارمان ہی ہے جس کی وجہ سے میں زندہ ہوں۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گی۔ امینہ بیگم اپنی بات مکمل کر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ رابعہ نے اٹھ کر انہیں گلے لگایا اور چپ کروایا۔ ریاض احمد امینہ بیگم کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے، بھابھی آپ میری بہن ہیں، فرحان میرا سب سے اچھا دوست ہے۔ اس کے جانے کے بعد میں نے ارسم اور ارمان میں کبھی فرق نہیں رکھا۔ ٹھیک وقت پر ارسم وہاں پہنچ گیا اللہ کے کلام پاک کا ورد کرتے ہوئے، تبھی وہ بچ گیا۔ اس کی جان کو اب کوئی خطرہ نہیں۔ اب بس اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمارے حق میں بہتر کیا۔ اور ہاں، اب ڈرائیور کے ساتھ جا کر اپنا ضروری سامان ہمارے گھر لے آئیں۔ میں ارمان کو ہرگز آپ کے ساتھ گھر نہیں جانے دوں گا۔ جب تک ارمان کو اس چڑیل کے سحر سے نکال نہیں رہتا وہ یہیں پر رہے گا۔ ارسم، تم جا کر آرام کرو، رات بھر کے جاگے ہوئے ہو اور لانگ ڈرائیو بھی کی ہے تم نے۔ میں ارمان کے ساتھ ہوں، آپ لوگ جائیں، میں یہاں ذرا ارمان پر اللہ کا کلام پڑھ کر دم کر دوں۔ سب وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ آنٹی آپ بتا دیں یہ سب کیا ماجرا ہے؟ نیلم کا ارمان سے کیا تعلق ہے؟ جہاں تک میں جانتا ہوں ارمان نیلم سے زندگی میں پہلی بار کالے جنگلات میں ملا ہے۔ میں اور ارمان بچپن سے ایک ساتھ ہیں، بھلا ان کی آپس میں کیا دشمنی؟ ارسم کے سوالوں پر امینہ خاموش رہیں۔ امینہ کے خاموش رہنے پر ارسم ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ارسم نے رابعہ کو مخاطب کیا، امی آپ ہی بتا دیں آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آپ تو سب جانتی ہوں گی۔ رابعہ سنجیدگی سے بولی، بیٹا میں سب کچھ جانتی ہوں، مگر تمہارے ابو جان نے منع کیا تھا کہ تمہیں میں کچھ بھی نہ بتاؤں۔ رابعہ کی بات ابھی ادھوری تھی کہ ریاض احمد ہال میں آتے ہوئے بڑے صوفے پر ٹیک لگا کر بیٹھے اور ارسم اور ارم سے بولے، سب کے لیے چائے بنا کر لاؤ، میں تم لوگوں کو سب باتیں بتاتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد رابعہ چائے بنا کر لے آئی تو ریاض احمد گہری سانس لے کر بولے، ارسم بیٹا میری بات غور سے سنو، ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں، ویسے بھی ہمارے پاس اللہ کے پاک کلام کی طاقت ہے، ہم اشرف المخلوقات میں سے ہیں، فرحان اور میں اچھے دوست تھے، ہم 20 سال پہلے جنگل میں شکار پر گئے تھے، کالے جنگل میں ہمیں شکار کا بہت شوق تھا، ہم ہرن کا شکار کھیل رہے تھے کہ فرحان جنگل میں آگے نکل گیا، پھر جیسے ہی اس نے فائر کیا
تو کوئی سادھو ہون جلا کر پوجا کر رہا تھا۔ وہ فائر ہرن کو لگنے کے بجائے سادھو کو لگ گیا اور وہ اسی وقت مر گیا۔ اس کی پتنی بھی وہاں تھی۔ اس نے مرتے ہوئے اپنے پتی سے کہا، سوامی یہ کیا ہو گیا؟ آج کی رات تمہارے جاب کی آخری رات تھی۔ میں جان سے مار دوں گی جس نے ہمیں اس حال میں پہنچایا۔ میں اور فرحان اس جگہ پہنچ گئے۔ ہم نے اس عورت سے معافی مانگی مگر اس کے تیور بہت خطرناک لگ رہے تھے۔ تم دونوں نے میرے سوامی کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اس کے پتی نے حالت مرگ میں کہا، رک جاؤ نیلم، میرے پاس آؤ۔ نیلم جیسے اس کے پاس آ گئی، اس نے نیلم کے ماتھے پر اپنا خون آلود انگوٹھا رکھا، کچھ پڑھنے لگا۔ اس کا منتر ختم ہوا تو بولا، آج کی رات میری آخری رات تھی۔ مجھے کالی شکتیاں ملنے والی تھیں مگر اس آدمی نے مجھے جان سے مار ڈالا۔ میں نے اپنی ساری شکتیاں تمہیں دے دی ہیں۔ آج کی رات اس آدمی کی پتنی ایک لڑکے کو جنم دے گی۔ آج پورنماشی کی رات ہے۔ تم اس لڑکے کے جوان ہوتے ہی اس کے بلی کالی ماتا کو دے دینا۔ میری آتما اس کے بیٹے کے شریر میں آ جائے گی، پھر میں 20 سال کا جوان ہو جاؤں گا۔ تم مجھے وچن دو نیلم، جیسا میں نے کہا ہے ویسا ہی کرو گی۔ وہ پھر سے اس دنیا میں جیوت ہو جاؤں گا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے نیلم نے وچن دیا، سوامی میں تمہیں وچن دیتی ہوں، تمہاری آتما کو اس آدمی کے لڑکے کا جوان شریر بنا دوں گی، اس کے لیے چاہے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ اس آدمی کے مرتے ہوئے ان کی آگ میں خود بخود آگ بجھ گئی۔ جنگل کے درخت زور زور سے ہلنے لگے۔ میں اور فرحان حیران تھے۔ ہوائیں بھی زور و شور سے چلنے لگیں، مانو جیسے کوئی خطرناک آندھی آئی ہو۔ ہم اپنے کار کی طرف بڑھنے لگے، لیکن ہم جتنا قدم آگے بڑھاتے اتنا ہی پیچھے ہٹتے جاتے۔ تبھی فرحان سے میں نے کہا کہ بآواز بلند آیت الکرسی کا ورد جاری رکھو۔ پھر میں اور فرحان آیت الکرسی پڑھنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں وہ آندھی رک گئی۔ ہم نے وہاں سے گھر آنے میں ہی عافیت جانی۔ رات کے ٹھیک 12 بجے فرحان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی۔ ہم دونوں حیران تھے کہ لڑکا ہی پیدا ہوا ہے۔ فرحان پریشانی میں ہاسپٹل میں مجھے بولا، مجھے فکر ہو رہی ہے کہ کہیں میرے بیٹے کو میرے گناہ کی سزا نہ مل جائے۔ اگر ایسا ہوا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ میں نے اسے تسلی دی، اسے کہا کہ اللہ رحم کرے گا۔ میں فرحان کو تسلیاں دیتا رہا مگر فکر مند بھی بہت تھا، کیونکہ جنگل میں جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد نیلم اور سادھو کی باتوں کو معمولی سمجھنے کی غلطی کرنا بے وقوفی تھا۔ چند مہینے گزرے تھے کہ فرحان مستقل پریشان رہنے لگا۔ امینہ بھابھی پر یہ حقیقت آشکار ہو گئی، ساتھ ہی ارسم تمہاری امی پر۔ میں اور فرحان نے ان دونوں سے وعدہ لیا کہ کسی بھی حال میں یہ بات اپنی زبان پر نہیں لائیں گے۔ نیلم نے غصے میں پورے 1 سال بعد فرحان کو مار ڈالا۔ ہم چاہ کر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس نے ہماری آنکھوں کے سامنے فرحان کو ہمارے ہی گھر میں مار ڈالا۔ فرحان نے ہمارے سامنے تڑپ تڑپ کر جان دے دی تھی۔ نیلم تو جیسے آئی تھی ویسے ہی غائب ہو گئی۔ ہم تینوں حیران تھے جو ہماری آنکھوں نے دیکھا۔ اب ہمیں ارمان کی فکر لاحق ہو گئی۔ بس یہی وجہ تھی کہ میں نے تم لوگوں کو وہاں جانے سے منع کیا۔ میں نے اپنے مرشد سے روحانی علم کی تعلیم حاصل کی تاکہ میں نیلم سے مقابلہ کرنے کے قابل ہو جاؤں اور ارمان کو بچا لوں۔ ریاض احمد کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ارسم ان کے قدموں میں بیٹھ کر بولا، ابو جان میں آپ کے ساتھ ہوں۔ مجھے ارمان سے بے پناہ محبت ہے۔ اس کی جان بچانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اگلے روز ارمان نیند سے جاگا۔ اس کے جسم میں درد تھا۔ کالی بلی نے اس کے اٹھتے ہی اس پر حملہ کر دیا۔ وہ خود کو بچانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کالی بلی نے ارمان کے چہرے پر اپنے پنجے گاڑ دیے۔ وہ بری طرح چیخ رہا تھا۔ تمام لوگ اس کے کمرے میں اکٹھے ہو گئے۔ تبھی ریاض احمد نے سب کو روکتے ہوئے کہا، ارسم اور سب لوگ اس سے دور رہو۔ ریاض احمد آگے بڑھے اور قرآن آیت کا ورد کرنے لگے۔ پھر جیب سے پانی کی بوتل نکالی، پانی پر پھونک مارتے ہوئے بلی پر چھڑکنے لگے۔ بلی ارمان کے اوپر سے ہٹی اور غائب ہو گئی۔ تمام لوگ گھبرا گئے۔ ارم رابعہ بیگم سے چپک گئی۔ امینہ آگے بڑھ کر بیٹے کو گلے لگاتے ہوئے بولی، پورا چہرہ زخمی کر دیا میرے بیٹے کا، یا اللہ میرے بیٹے کی حفاظت فرما۔ ریاض احمد بولے، بھابھی آپ ذرا یہاں سے جائیں، باقی معاملات میں خود دیکھ لوں گا۔ ارمان جوان تھا مگر ایک دم سے اس کی حالت لاغر ہو گئی تھی۔ ارسم اور ریاض اسے سہارا دے کر ڈائننگ ٹیبل تک لائے۔ امینہ اپنے ہاتھوں سے ارمان کو کھانا کھلانے لگیں۔ ارمان ایک دم گمسم تھا۔
خاموشی کسی سے بات نہیں کر رہا تھا۔ ارسم بات کرنے کی کوشش بھی کر رہا تھا مگر ارمان کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ چلانے لگا، کالی بلی مجھے مار ڈالے گی، وہ مجھے دیکھ رہی ہے۔ ارمان کے اشارے پر سب نے وہاں دیکھا مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ وہ اپنے بیٹے پر آیتوں کا ورد کرنے لگے۔ اگلے دن بھی ریاض احمد اپنے عبادت والے روم میں بیٹھے عبادت میں مشغول تھے کہ ایک دم گھر میں کوہرام مچ گیا۔ اپنی تسبیح ہاتھ میں لیے وہ تیزی سے ہال میں آئے۔ ارسم، ارم، امینہ، رابعہ، ارمان ہال میں بری طرح چیخ رہے تھے۔ تم سب لوگ کیوں رو رہے ہو؟ ریاض احمد نے غور کیا، سب کے چہروں پر بلی کے پنجے کے نشانات تھے اور خون بہہ رہا تھا۔ نیلم، کہاں ہو تم؟ ریاض احمد نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ سب کرنے کی؟ مجھ پر ظاہر ہو جاؤ، لگتا ہے تم اس پانی کا اثر بھول گئی، اب میں تمہیں جلا کر بھسم کر دوں گا۔ ریاض احمد کی بات سن کر اچانک سے ایک بلی نمودار ہوئی۔ سب گھر والے صوفے پر چڑھ کر کھڑے ہو گئے، سب نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ارمان دوسرے صوفے پر گمسم بیٹھا تھا۔ وہ کالی بلی ریاض احمد کے قریب آئی اور گھر والوں کو گھرا کر دیکھنے لگی۔ ریاض احمد اپنی جیب سے پانی کی بوتل نکالتے ہوئے بولے، لگتا ہے اس آگ کی جلن ٹھنڈی ہو گئی جو اس پانی کی وجہ سے تجھے ہوئی تھی، اب میں تجھے ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ ریاض احمد کی بات سن کر نیلم کہکہا مار کر غائب ہو گئی۔ ریاض احمد، تو مجھے چلا کر بھسم کرے گا، اپنے گھر والوں کو دیکھ، ان کی کیا حالت کر دی ہے میں نے۔ میرے راستے سے ہٹ جا، میں تم لوگوں کو بھی جان سے مار سکتی ہوں۔ ان کی یہ حالت تو بس ایک شروعات ہے، انت ان کی موت پر ہوگا، اب فیصلہ تجھے کرنا ہے۔ ایک ارمان یا یہ تمام لوگ، میں ان تمام لوگوں کی زندگی بخش دوں گی، اگر تو ارمان کو مجھے یہاں سے لے جانے دے، ورنہ میں سب کو مار دوں گی۔ ریاض احمد نیلم کی ڈھٹائی پر غصے سے اس پر پانی چھڑکنے لگے۔ ابھی بتاتا ہوں، تجھے احساس ہوگا کہ تو نے یہاں آ کر کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ ریاض احمد دم کیا ہوا پانی بلی پر پھینکنے لگے مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ وہ اپنے کہکہوں سے ماحول کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ ریاض احمد بھی پریشان ہو گئے تھے کہ آخر بلی پر اس پانی کا اثر کیوں نہیں ہو رہا۔ انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ سب ہو جائے گا۔ ابو جان، آپ نیلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ سب دیکھتے ہوئے ارم بولی، بیٹا تم تو ایسے مت کہو، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں یہ سب طاقتیں ہیں، وہ چاہے تو کایا پلٹ سکتا ہے۔ ریاض احمد، بھائی اس کام میں آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ امینہ بیگم بولی، میں محض اپنی خوشی کی خاطر آپ کے بچوں سے ان کا باپ اور ایک بیوی سے اس کا شوہر نہیں چھین سکتی۔ اللہ نے چاہا تو ارمان کو کچھ نہیں ہوگا۔ بھابھی آپ بھی ہمت ہار گئیں، میں جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ ارسم بیٹا تم میرے ساتھ چلو، ہم یہاں سے جا رہے ہیں، میں باہر سے گھر کا حصار باندھ کر جاؤں گا، کوئی شیطانی طاقت ہمارے گھر میں داخل نہیں ہو سکتی، بس تم تینوں میں سے کوئی بھی گھر سے باہر مت نکلنا۔ چلو بیٹا، ہمارے پاس وقت کم ہے۔ ریاض احمد، تم خود تو جا رہے ہو، ساتھ میں میرے بیٹے کو بھی لے کر جا رہے ہو، وعدہ کرو کہ تم ارسم اور ارمان تینوں صحیح سلامت واپس آؤ گے۔ رابعہ کی بات سن کر ریاض احمد بولے، فکر نہ کرو بیگم، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، بس تم دعا کرنا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ارسم اور ریاض احمد کے مرشد کے حجرے میں پہنچ گئے تھے۔ نورانی چہرے والے وہ بزرگ عبادت میں مشغول تھے۔ ریاض احمد اور ارسم ادب سے ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ حضرت صاحب نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ ریاض احمد کو دیکھ کر مسکرا کر بولے، ہم جانتے تھے بیٹا تم ضرور آؤ گے، اب وقت آ گیا ہے کہ اللہ کے حکم سے کالے علم والوں کا خاتمہ کر دوں۔ لیکن حضرت، پانی کا اثر اس بلی پر نہیں ہوا، وہ ارمان کی بلی کالی مندر میں چڑھانا چاہتی ہے، اگر وہ سادھو پھر سے اس دنیا میں آ گیا تو اس بار اس کی طاقت بھی زیادہ ہوگی اور وہ معصوم لوگوں کی جانوں پر نعوذ باللہ خدا بن بیٹھے گا، ہمیں ہر حال میں اسے اس دنیا میں آنے سے روکنا ہوگا۔ ریاض احمد کی بات سن کر حضرت صاحب بولے، فکر نہ کرو بیٹا، یہ کالی ڈوری اپنے اور اپنے بیٹے کے ہاتھ میں باندھ دو، یہ تیسری ڈوری لو اور یہ ارمان بیٹے کے ہاتھ میں وہاں پہنچتے ہی باندھ دینا، ارمان اپنے ہوش میں آ جائے گا۔ اور ہاں، کالی مندر میں ایک ترشول ہوگا، کالی کی مورتی کے ہاتھ میں وہ ترشول ہے، اس کے دل میں مانا ہوگا، یاد رہے وہ اس سے صرف نہیں مرے گی، اس کے گلے میں کالی ڈوری ہوگی، تمہیں پہلے اس کو اتارنا ہوگا۔
ارسم جھٹ سے حضرت صاحب کی بات سن کر بولا، اور وہ مالک کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ وہ تو کالی طاقتوں کا عامل ہے۔ حضرت نے جواب دیا، اس نے اپنی ساری شکتیاں کالی ڈوری میں ڈال دی ہیں، جس کی وجہ سے اس پر پانی کا اثر بھی نہیں ہوتا۔ تم لوگ جاؤ، اس ڈائن کا خاتمہ کرنے میں ایک لمحہ بھی ضائع مت کرنا، کیونکہ رام ناتھ کی روح بھی وہاں قید ہے۔ نیلم کے اندر نامرات کی شکتیاں ہیں۔ نیلم کے مرتے ہی وہ جگہ یعنی کہ کالی کا مندر ایک دھماکے کے ساتھ ٹوٹ جائے گا۔ اب جاؤ اور برائی کا خاتمہ کرو۔ حضرت صاحب کو ادب سے خدا حافظ کر کے ارسم نے کار دوڑا دی اور کالے جنگلات کی طرف چلا گیا۔ نیلم مندر کے اندر کالی ماتا کی مورتی کے سامنے رکھے تابوت کا دروازہ کھول کر روتے ہوئے کہنے لگی، سوامی ناتھ، آج کی رات تم ارمان کے شریر میں پھر سے جیوت ہو جاؤ گے، تمہاری کالی شکتیاں بھر جائیں گی، پھر ہم راستے میں اپنی آنے والی تمام رکاوٹوں کو مار ڈالیں گے، ہم جو چاہیں گے کریں گے، ہم انسانوں کی بلی کالی ماتا کو دیں گے، اپنی شکتیاں بڑھائیں گے، موت ہمارا مقدر نہ ہوگی، میں ہمیشہ جوانی برقرار رکھوں گی۔ نیلم باتیں کر رہی تھی، دوسری طرف دائرے میں ارمان کو لٹا کر مالک پوجا کی تیاری کر رہا تھا۔ ارسم اور ریاض احمد نے چپکے سے دبے قدموں آ کر مالک کو پنجے سے دبوچ لیا، اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر لکڑی سے وار کیا تو وہ مر گیا۔ ارسم نے کالی ڈوری جیب سے نکال کر ارمان کے ہاتھ میں پہنا دی تو ارمان فوراً ہوش میں آ گیا۔ ارمان کے کان میں کچھ کہا، ارمان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ارمان دائرے میں واپس لیٹ گیا۔ ریاض احمد اور ارسم نے مالک کے جسم کو درختوں کے پیچھے چھپا دیا۔ وہ نیلم کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ جیسے ہی نیلم مندر سے نکلی، ریاض احمد نے ارسم کو اشارہ کیا۔ وہ مندر کے اندر داخل ہوا، کالی مورتی کے ہاتھ میں جو تیر بنا تھا وہ لیا اور چھپتا چھپاتا واپس ریاض احمد کے پاس درخت کے پیچھے آ گیا۔ نیلم مالک کو نہ پا کر چاروں طرف دیکھنے لگی۔ مالک دائرے کے اندر بے ہوش لیٹا تھا۔ نیلم زور سے چیخنے لگی، مالک کہاں ہو تم؟ میں بھی دیکھتی ہوں، مجھے پوجا کرنے اور رام کی بلی چڑھانے سے کون روکتا ہے؟ یہ یقیناً ریاض احمد کا کام ہے۔ نیلم خون کی آگ میں گھی ڈال کر کچھ پڑھنے لگی۔ ارمان کے منہ کے قریب اپنا منہ لے گئی تو فوراً ارمان نے نیلم کے گلے میں پڑی ڈوری کو کھینچ لیا۔ نیلم اس حملے کے لیے ہرگز تیار نہ تھی۔ ڈوری کو آگ میں پھینک کر ارمان بولا، جا ڈائن، آج سے تیری ساری شکتیاں اس خون میں جل کر بھسم ہو گئیں۔ نیلم غصے سے چیختی ہوئی بولی، یہ تو نے کیا کیا ارمان؟ تو نے اگنی میں میری ڈوری پھینک کر اپنی موت کو دعوت دی ہے، میں تجھے مار ڈالوں گی۔ میری شکتیاں ختم نہیں ہوئیں، یہ تو مالک کی کالی ڈوری تھی، ابھی میری شکتیاں باقی ہیں، اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تجھے مرنا ہوگا۔ ارسم اور ریاض بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئے۔ نیلم نے پلٹ کر دیکھا تو بولی، یہ سب تو نے کیا کیا ریاض احمد؟ آج تو اور تیرا بیٹا بھی ارمان کے ساتھ ہی مریں گے، میں تم سب کو مار ڈالوں گی، سب کو مار ڈالوں گی۔ نیلم جیسے ہی آگے بڑھنے لگی، ریاض احمد نے پاک زمزم کا پانی اس پر جھٹ سے ڈال دیا۔ نیلم کے جسم میں آگ بھڑک اٹھی اور پھر ریاض احمد کا اشارہ ملتے ہی ارسم نے ترشول سے نیلم کے دل پر زوردار وار کر دیا۔ نیلم کی خون کی دھار بہہ نکلی تو ریاض احمد بولے، ارمان، ارسم، دونوں جلدی سے بھاگو کار کی جانب۔ ان تینوں نے سر پر دوڑ لگا دی۔ کالی مندر میں زوردار دھماکہ ہوا، چاروں طرف آگ کے شعلے بڑھنے لگے۔ ان تینوں نے کار میں بیٹھتے ہی اللہ کا شکر ادا کیا۔ گھر میں چاروں طرف شادیانے بج رہے تھے، لڑکیاں ڈھول کی تھاپ پر گانے گا رہی تھیں، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ ارمان اور ارسم کی شادی نے نیلم کے واقعے کو جلد سے جلد بھلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ رخصتی کے وقت ارسم ارمان سے بولا، آج سے تو میرا سالہ ہے، تجھے اپنے بہنوئی کے نخرے زیادہ برداشت کرنا ہوں گے۔ شٹ اپ، اگر زیادہ ہی رشتے کا روب جتایا نہ تو تجھے گھر داماد بنا لوں گا۔ ارسم کی بات سن کر تمام گھر والے ہنسنے لگے۔ ریاض احمد ہنستے ہوئے بولے، خدا ہمارے گھر کو اسی طرح خوشیوں کا گہوارہ بنائے رکھے۔ ریاض احمد کی بات پر امینہ اور رابعہ نے آمین کہا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔